توحید کے بارے میں، شرک اور الہا شرک کے بارے میں، شرک اصغر ریاکاری کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ذکر الہی، خدا کی رحمت، بیمار کی عیادت، اللہ کے واسطے محبت کرنا، اللہ کے واسطے دشمنی کرنا، یہ بے شمار ٹاپکوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو یہ ہیں احادیث قدسیہ جو اس بزرگ نے احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام کتابوں سے یہ اکٹھے کیے، اور اس کا کتاب کا نام ہدایت السنیہ فی الاحادیث القدسیہ، عربی میں یہ کتاب، تو اس کا ترجمہ اب ہوا ہے۔ تو اس میں اس نے یہ احادیث مختلف کتابوں سے وہ احادیث جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے حدیث نبوی، ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی بھی حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ہے کہتا اللہ ہے۔ اللہ نے کہا میں اپنے الفاظ میں، اپنے مفہوم میں بیان کرتا ہوں۔ کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں اس کتاب کے جو ہیں شروع میں جو دیباچہ لکھا ہے جو ہیں، وہ کہتا ہے آؤ اللہ سے باتیں کریں، آؤ اللہ سے باتیں کریں۔ انسان کبھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اپنے دوست کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو اپنی پریشانی بتاتا ہے، وہ اس کو اپنی پریشانی کا حل بتاتا ہے وہ دوست، اس طرح اس کے بندے کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ مشورہ اللہ دوست دے دیتا ہے، پھر وہ مشورے پہ عمل کر دیتا ہے تو پھر پریشانی دور ہوتے، اس بات کو مشورہ کہتے ہیں۔ یعنی دوست کے پاس چلا جاتا ہے، اپنی پریشانی اس کو بتا دی دوست کو، کہ دوست نے جو بات اس کو بتا دی اللہ دور کر دیتا ہے، تو کہتا ہے اس نے دوست سے مشورہ لیا تو کام ہوا۔ تو کہتا ہے اس طرح بندہ بھی پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے، مشورہ لے سکتا ہے۔ جب اس کے بنائے ہوئے بندے سے بات کرنے سے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ سے بات کرنے سے مسئلہ کیوں حل نہیں ہوگا؟ ہاں، اور یہ پی سی او والے لوگوں سے، پی سی او والے جو لوگ ہیں انسانی ہوتے تو یہ ایک بندے کی بات دوسرے سے کرواتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے بندے نے اولیاء ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات اللہ سے کروائی، سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظاہر ہوئے اور آقا نے ہماری بات اللہ سے کروائی، یعنی اللہ کی باتیں ہمیں بتا دی کہ اے انسان اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ جب تم اس طرح عمل کرو گے جو ہیں تو یہ اس کتاب میں ہم نے اللہ کی باتیں سیکھنی ہے، اللہ سے مشورہ کرنا ہے، اللہ کی جو ہے سپرد کرنا ہے اپنا سارا کچھ۔ تو اس میں ایک شبہ بھی پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ حدیث قدسی کے بارے میں یہ شبے کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار حدیث قدسیہ اور قرآن جب دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہے تو پھر کیا فرق ہے؟ تو اس میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید جبرائیل ہی کے واسطے سے نازل ہوا، اور حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خواب میں یا الہام یا بغیر کسی فرشتے کے کسی طریقے سے یا براہ راست دل میں القاء ہوا۔ ہاں، دوسری بات یہ کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، آقا نے اپنے الفاظ میں ہمیں سمجھایا، وہ الفاظ نہیں اپنے الفاظ میں، اور قرآن جو ہے وہ جو تقدیر میں ہے وہی الفاظ نازل ہوئے، قرآن کی الفاظ میں بدلی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل نے سنا یا اللہ تعالیٰ نے دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آقا نے جو وہ سنا عین وہ لکھا، اس میں زبر زیر کی بھی غلطی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس بھی وہی لکھا ہوا ہے۔ حدیث قدسی اللہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ہمیں سمجھایا، وہ الفاظ وہ نہیں ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ یہ فرق ہے۔ قرآن مجید کی زبر زیر الفاظ میں بدلی نہیں ہے، اگر کوئی بدلی کا عقیدہ رکھے تو کافر ہو جائے گا۔ حدیث قدسی مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے مجھ سے کوئی بات سن لے اور پھر آگے اپنے الفاظ میں سمجھائیں، بات تو وہی ہے، الفاظ سمجھانے کا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے طریقے سے سمجھایا، اور قرآن مجید وہی ہے جو جبرائیل نے لے، اس میں بدلی نہیں ہوئی۔ یہ سمجھا۔ آج توحید کے بارے میں ہے۔ پہلا حدیث پاک حضرت علی بن موسیٰ، یعنی یہ حضرت علی جو ہے یہ علی رضا ہے، علی رضا مشہد میں جو 12 اماموں میں سے آتا ہے، وہ اپنے باپ موسیٰ کاظم سے روایت کرتے ہیں
موسیٰ کاظم اپنے باپ امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں، امام جعفر صادق اپنے باپ امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، امام زین العابدین اپنے باپ امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے باپ حضرت علی شیر خدا سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل نے یہ حدیث بیان کی، اور جبرائیل نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے اس کلمہ کو پڑھا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو شخص میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جبرائیل نے اللہ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو، کیونکہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ یعنی قلعے سے مراد یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ ایمان کے دائرے میں آ گیا، یہ ایمان کا قلعہ ہے، اور جو ایمان کے قلعے میں آ گیا تو وہ تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ مطلب آسان سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، یعنی اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے بچنے کا، کیونکہ جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھے تو وہ قلعے سے باہر ہے، وہ کافر ہے، اور کافر کے لیے دوزخ ہے اور اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جو ہے خدا کے قہر سے بچ گیا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ اللہ کے قلعے میں، قلعے سے مراد امن بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قلعہ تو نہیں ہے، کوئی بندہ کہے گا دکھا دو قلعہ، قلعے سے مراد یہ اللہ کا امن۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ امن کے دامن میں آ گیا، وہ امن کے سائے میں آ گیا، وہ امن کے خیمے میں آ گیا۔ تو جو امن کے سائے میں یا امن میں آ گیا تو وہ محفوظ ہی ہو گیا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک میں اللہ ہوں۔ حضرت علی شیر خدا نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود اور قابل پرستش نہیں ہے۔ جس شخص نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جس شخص نے میرے قلعے میں داخلہ لے لیا وہ میرے عذاب سے بے خوف ہو گیا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے قلعے میں ہیں۔ اب اگر ہمارا لا الہ الا اللہ پر ایمان مضبوط ہے تو پھر تو قیامت کے دن بالکل جا ہی نہیں سکتے۔ یعنی لا الہ الا اللہ پر ایک ایمان ہے، ایک لا الہ الا اللہ کے نیچے زندگی گزارنا ہے، تو نیچے جو زندگی گزارنا ہے ولیوں والا وہ عذاب سے مکمل محفوظ ہو گئے، اور جس نے لا الہ الا اللہ صرف پڑھ لیا، اللہ کو مان لیا، اب اگر وہ عمل کے اچھے نہیں ہیں دوزخ میں چلا گیا، پھر بھی دوزخ سے نکالا جائے گا، جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے امن میں آئے گا۔ اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ اب کسی کو عمل پہ جو ہے سب پکڑ لے یا عمل کے بغیر ہی بخش دے، یہ ان کے فیصلے ہیں۔ حدیث میں صاف الفاظ یہ ہیں کہ جس نے اقرار کیا وہ جنت میں جائے گا، وہ امن میں محفوظ میں ہو گیا۔ تو پھر جو ہے ہم اگر خود تشریح کریں کہ یار جو ہے وہ اعمال کی سزا پائے گا، یہ کرے گا، یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ نیک اعمال کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، باقی اختیار اسی کا ہے، جس کو بغیر عمل کے بخش دے اور جس کو اعمال پہ بخش دے، یہ ان کے فیصلے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قلعے میں داخل ہوگا، اور وہ قلعہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میری رحمت کا میرے غضب اور غصے کے مقابلے میں اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی میری رحمت غضب پہ چھائی ہوئی ہے، میری رحمت زیادہ، میرا غضب اتنا نہیں ہے، کیونکہ آپ گناہ کرتے جائیں کرتے چاہے میرا غضب نہیں آتا، میری رحمت پھر بھی آ جاتی ہے۔ یعنی ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، ہم پہ خدا کا غضب نہیں آتا، تو اس سے مطلب یہ کہ رحمت زیادہ چھائی ہوئی ہے۔ وہ آواز دیتا ہے بخشش مانگے، توبہ کرے، جب ہم توبہ کرتے معافی ہو جاتی، کہ رحمت زیادہ ہے، غضب تھوڑا ہے، تو فرماتا ہے کہ میری رحمت کا میرے غضب اور غصے کے مقابلے میں اظہار زیادہ ہے، یعنی میری رحمت کا اظہار زیادہ ہے۔ اور جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت۔ کمال کی باتیں کی، اور میں یہ ایک ایک حدیث کو جب پڑھتا ہوں وجد آتا ہے، مزہ آتا ہے، یار کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اور اگر ہم کہہ دیں کہ یا الہی تو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اس مسجد کو گواہ بناتے ہیں، اس مسجد کو گواہ بناتے ہیں اور اپنے ان ساتھیوں کو گواہ بناتے ہیں کہ الہی